السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں۔ آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عدیل الزماں مکرانہ سے کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی شخص سفر میں قصر نماز 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھنا چاہے تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ اور اگر بھول سے پڑھ لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جی ہاں، اگر کوئی آدمی مسافر شرعی ہو، یعنی اس کا سفر 77.5 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہو، تو اس کے لیے یہ بات واجب ہے کہ وہ 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت نماز پڑھے۔ اگر وہ آدمی امام کے ساتھ یعنی مقیم امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو پھر بہرحال امام کی اتباع کرتے ہوئے 4 رکعت ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس آدمی نے انفرادی طور پر تنہا نماز ادا کرتے ہوئے 4 رکعت والی نماز کو جان بوجھ کر 4 ہی پڑھا، 2 رکعت نہیں پڑھا، تو اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی، اس کو لوٹانا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر بھول سے کسی مسافر نے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لی ہو اور 2 رکعت پر قاعدہ بھی کیا ہو اور پھر چوتھی رکعت میں سجدہ سہو بھی کر لیا ہو تو پھر اس شخص کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک صاحب کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں، کیا نکاح میں ایک ہی آدمی وکیل اور گواہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ ایک ہی نکاح میں ایک ہی آدمی وکیل بھی بنے اور وہی گواہ بھی بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذاکر حسین کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، اگر عید کی نماز میں پہلی رکعت کی زائد تکبیر امام صاحب کہنا بھول گئے اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے کہہ لیں اور پھر سجدہ سہو کر لیا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، مذکورہ صورت میں نماز ہو جائے گی۔ البتہ علماء نے اور فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر عید کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں مجمع زیادہ ہو تو پھر اگر سجدہ سہو واجب ہو بھی گیا ہو تب بھی سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے، سجدہ سہو کے بغیر بھی نماز درست ہو جائے گی۔ سید ثاقب صاحب کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں، کیا پان تمباکو منہ میں رکھ کر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تمباکو، بیڑی، سگریٹ وغیرہ کی وجہ سے چونکہ منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے ان چیزوں کے کھانے پینے کے بعد مسجد میں فوراً جانے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور تلاوت کرنے کے بھی یہ آداب کے خلاف ہے، چونکہ یہ قرآن مجید کے بھی ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے آدمی جب تلاوت کرے تو تلاوت کے آداب کا بھی خیال رکھے۔ ثاقب نواز قاسمی صاحب امروہہ سے معلوم کرتے ہیں، کیا قرآن مجید کی کوئی تلاوت اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے سن سکتے ہیں اور قرآن چلتا رہے اور ہم کام میں لگ جائیں تو کیا یہ گناہ ہے یا نہیں؟ اولاً تو آدمی کو برکت کے حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا از خود اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی موبائل وغیرہ میں ریکارڈ کر کے یا ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن مجید سنتا ہے اور اس کے آداب کا خیال رکھتا ہے تو تلاوت سننے کا ثواب بھی ملے گا، لیکن یہ نہ ہو کہ آدمی قرآن مجید کو شروع کر کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائے، ورنہ یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہوگی۔ چودھری واصل صاحب کا سوال ہے، میت والے گھر کا کھانا کھانا کیسا ہے؟ اگر کسی گھر میں انتقال ہو گیا ہو اور دور دراز سے بھی مہمان آئے ہوئے ہوں جن کا وہاں ٹھہرنا ضروری ہو تو پھر میت کے گھر والے بھی اور میت کے رشتہ دار یا میت کے پڑوس والے بھی ان کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کھانا کھانا بھی جائز ہوگا۔ لیکن اگر میت کے گھر والے ہی یعنی وارثین انتظام کر رہے ہیں تو بالغ جو اولاد ہیں، وارثین ہیں، وہ اپنے ذاتی مال میں سے کھانے کا انتظام کریں، یا یہ کہ اگر سب کے سب بالغ ہیں تو ایک دوسرے کی اجازت اور رضامندی کے ساتھ کھانے کا انتظام کریں، چونکہ انتقال کے بعد سارا کا سارا مال وہ جائیداد اور وراثت بن جاتا ہے، اور وراثت کو ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وارثین اگر نابالغ ہیں تو ان کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے، اور یہ کھانا اس انداز کا نہ ہو کہ جیسا کہ کسی شادی یا خوشی کے موقع پر کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور پڑوس والے بھی وہاں کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہیں۔ دور دراز کے جو مسافر ہیں جو ابھی تک اپنے گھر نہیں پہنچ سکے ہیں وہی کھانا کھائیں۔ چودھری رضوان جوگا بھائی سے معلوم کرتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ڈکار میں کھانے کا کچھ حصہ منہ میں آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
اگر ڈکار میں تھوڑا بہت کھانا وغیرہ آ جائے تو اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر وہ کھانا سالن وغیرہ اتنا ہو کہ جو منہ بھر کر ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ محمد عامر صاحب سوال کرتے ہیں، اگر لڑکی کی والدہ لڑکی کے شوہر کے بڑے بھائی یعنی ساس اپنے داماد کے بڑے بھائی سے نکاح کرنا چاہے تو کیا یہ نکاح کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ سائل کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ساس اپنے داماد کے بڑے بھائی سے اپنا نکاح کر سکتی ہے؟ تو جی بالکل کر سکتی ہے۔ محمد عدنان مکرانہ سے معلوم کرتے ہیں، بعض حضرات رکوع اور سجدے میں جاتے ہوئے اپنے پیچھے کے دامن کو پکڑتے سمیٹتے ہوئے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس طرح کرنے سے یہ عمل کثیر تو نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے، لیکن اس کی عادت بنا لینا اور ہر رکعت میں اس طرح کرنا یہ عمل قلیل ضرور ہے جس کی وجہ سے نماز میں کراہت آ جاتی ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عارف صاحب کوٹہ راجستھان سے معلوم کرتے ہیں، اگر ایک ہی نابالغ مقتدی ہو تو کیا جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نابالغ بچہ عقل اور شعور رکھتا ہے تو اس اکیلے کے ساتھ بھی جماعت کرنا درست ہے، لیکن اگر ایک سے زائد بھی نابالغ بچے ہوں اور وہ سب کے سب عقل اور شعور نہیں رکھتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جماعت نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن اگر جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہوں تو امام کے علاوہ 3 بالغ مقتدیوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ شیخ محمد شبیر سورت سے معلوم کرتے ہیں، کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بالکل نماز ادا کر سکتے ہیں، چونکہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور جس حدیث میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا ذکر ملتا ہے تو وہاں اس سے مراد یہ اصطلاحی وضو نہیں ہے، یعنی جس میں 4 چیزیں فرض ہیں، بلکہ اس حدیث میں وضو سے مراد یہ ہاتھ منہ دھونا ہے، چونکہ اونٹ کے گوشت میں چکناہٹ اور عجیب قسم کی بو ہوتی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اپنے سوالات ہم تک یوں ہی پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔